بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہولے ہولے آگے بڑھ رہی تھی۔ آج مجھے سارا سچ جاننا تھا، کیونکہ میں پچھلے چند دنوں سے نوٹ کر رہی تھی اکثر لڑکیاں اسی وقت بے ہوشی کی حالت میں ملتی تھیں جب سب اسمبلی کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس لیے میں صبح سویرے ہی گھر سے نکلی تھی تاکہ سچ جان سکوں اور سب کے سامنے یہ سچ لے کر آ سکوں تاکہ ہماری پڑھائی اس سے متاثر نہ ہو۔ اس چھوٹی سی افواہ کی وجہ سے کتنی ہی لڑکیاں ڈر کر اسکول چھوڑ چکی تھیں یا پھر 10ویں کلاس میں پہنچنے سے پہلے ہی پڑھائی کو خیر بات کہہ چکی تھی، مگر مجھے ہر حال میں پڑھنا تھا۔ میں عزم کر چکی تھی اور میرا ارادہ کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ اگر سایہ ہی تھا تو سارے اسکول کو چھوڑ کر صرف 10ویں کلاس پر ہی کیوں عاشق ہو جاتا تھا؟ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں آ جا رہے تھے اور میں چلتی چلتی آخرکار اپنی منزل پر پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی اور میرے ہاتھ سے میری بکس چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ میں خوف سے کانپنے لگی مگر وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں گھٹنوں میں سر دبائے بے پناہ خوف آنکھوں میں لیے شدت سے رو رہی تھی۔ میرا سارا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا اس کلاس روم میں بند۔ میں رات دن کا تصور تک بھولے ہوئے تھی۔ مجھے بیتے لمحوں اور گزرتے وقت کو یاد کرنے پر یوں لگ رہا تھا کہ گویا صدیاں بیت گئی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ دن ہے کہ رات۔ یا اللہ، ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کرتے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا اور ادھر کیوں لائی گئی تھی۔ کمرے میں کوئی کھڑکی تو دور ایک چھوٹا سا روشن دان تک نہ تھا جہاں سے میں رات دن کا اندازہ کر پاتی۔ شروع میں تو میں بے ہوش سی سوتی جاگتی کیفیت میں بے خبر ہی رہی تھی کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں، اور اب مجھے ہوش میں آئے بھی کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ میرے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آنے والے وقت کے خوف کے سائے چار سو پھیلے ہوئے تھے۔ بھوک پیاس گرمی کی شدت سے میں نڈال ہو گئی تھی اور بری طرح ہچکیوں کے ساتھ روتی جا رہی تھی۔ رونا دھونا ترک کر کے میں ایک بار پھر دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے کوئی ہے، مجھے یہاں سے نکالو، پلیز مجھے نکالو، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ دروازے کی دوسری طرف میری آواز سن کر بھی جواب کوئی نہ تھا، یا شاید دروازے کے اس پار کوئی نہیں تھا، صرف سناٹے کا راج تھا۔ وحشت ہی وحشت تھی۔ میں دروازے کے پاس پیشانی ٹکا کر سسک اٹھی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے ماں باپ، معصوم بہن بھائیوں کے چہرے یاد آ رہے تھے۔ نہ جانے ان لوگوں کا کیا حال تھا، پتہ نہیں انہیں کسی نے بتایا بھی تھا کہ نہیں۔ ایک بار بھی میں نے گھٹنوں میں سر دے دیا تھا اور اپنی بے بسی اور اپنی حماقت پر پریشان تھی۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا کہ میری حسیات ایک دم الرٹ ہوئے تھے۔ مجھے کسی کے قدموں کی چاپ اپنی طرف آتی ہوئی سنائی دی۔ میرا دل بری طرح سے دہل گیا تھا۔ میں رونا دھونا سب ایک دم بھول گئی تھی، بس مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں تمام قرآنی آیتوں کا ورد شروع کر دیا جو مجھے یاد تھا، اور کلمہ بھی پڑھ لیا۔ شاید یہ میرا آخری کلمہ تھا اور اب شاید مجھے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ ہمارے اسکول میں ہر روز 10ویں کلاس کی ایک لڑکی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کلاس میں ایسا کیا ہے جو ہر روز ایک نئی لڑکی بے ہوش ہو جاتی۔ پھر اچانک سے یہ مشہور ہو گیا کہ 10ویں کلاس میں سایہ ہے جو لڑکیوں پر عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سب بھی ڈر گئے تھے۔ کوئی بھی 10ویں کلاس کے سامنے سے بھولے سے بھی نہ بھٹکتا تھا۔ ہولے ہولے 10ویں کلاس کی اٹینڈنس کم ہوتی جا رہی تھی، جس کے بعد سے پرنسپل پریشان رہنے لگی تھی۔ جب ایسا ہر روز ہونے لگا تو اسکول کی انتظامیہ بھی پریشان ہوگی۔ معلوم نہیں تھا آخر یہ سب کیا چکر تھا۔ کیا کوئی اور کھیل رچایا جا رہا تھا جسے چھپانے کے لیے اسکول کی انتظامیہ جن بھوت سایہ کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بنائے جا رہی تھی؟ لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ سب اتنے پریشان نہیں ہوتے۔ اسکول کا سارا سٹاف لیڈیز کا تھا، پرنسپل سے لے کر ٹیچرز تک۔ چند مرد ہی تھے اسکول میں، جن میں ایک گیٹ پر کھڑا چوکیدار، کینٹین والے انکل اور ایک لڑکا جو باہر کے چھوٹے موٹے کام کاج کے لیے رکھا گیا تھا۔ چوکیدار اور کینٹین والے انکل تو اپنے کام میں ہی لگے رہتے تھے، جبکہ وہ لڑکا بھی سارا دن بھاگ بھاگ کر سب کے کام کرتا تھا۔ یہ تینوں لوگ تو قابل بھروسہ تھے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کوئی اور تھا جو اسکول کے اندر آتا تھا، مگر گیٹ پر تو چوکیدار ہر وقت کھڑا رہتا تھا۔ تو کیا کوئی اسکول کی دیوار کود کر اندر آتا تھا یا رات کو اسکول میں چھپ کر بیٹھ جاتا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا چکر تھا؟ یہ گتھی آخر کوئی کیوں نہیں سلجھا رہا تھا؟ سب کیوں خاموش تھے؟ ایسی کیا بات تھی جو سب نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی؟ تو آخر ایسا کون تھا
جو سائے کی آڑ میں یہ گنونا کھیل رچا رہا تھا۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ یہ کوئی انسان ہی ہے جو بہت چالاکی سے سارے نشان مٹا جاتا ہے، کیونکہ کچھ روز پہلے ہی میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی جس میں بالکل ایسے ہی ایک انسان ایسے کام کرتا ہے، مگر سب کو یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ سب کسی جن نے کیا، اور آخر میں اس کا سچ کھل کر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ شاید اس سٹوری سے متاثر ہو کر میں بھی اس معاملے کی کھوج لگانا چاہتی تھی۔ میں بہت حسین تھی اور اگلے سال 10ویں کلاس میں ہونا تھا، اور اکثر یہ حادثہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ پیش آتا تھا، یعنی سایہ بھی حسن پرست تھا، عام اور معمولی شکل و صورت والی لڑکیوں پر عاشق نہیں ہوتا تھا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر لگتا تھا، مگر اس ڈر کے باوجود مجھے پڑھنا تھا۔ پڑھنا میرا خواب تھا، اور میں کسی جن کسی سائے کی وجہ سے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مگر اب مجھے اندر ہی اندر ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کہ اگر میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تو۔ یہ ایک سرکاری اسکول تھا جو گھر سے تھوڑا نزدیک بھی پڑتا تھا، اس لیے ہم اس اسکول میں پڑھنے پر مجبور تھے۔ اتنا پیسہ نہیں تھا کہ پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرتے، نہ دور کے کسی سرکاری اسکول میں داخلہ لے سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر آنے جانے کے لیے سواری کرنی پڑتی، کیونکہ وہ اسکول گھر سے کافی دور تھے، جبکہ ہم یہاں پیدل ہی آتے جاتے تھے۔ اس طرح کرائے کے پیسے بھی بچ جاتے تھے۔ ہم غریب لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا تھا۔ ایک دن جب میں اپنا بیگ رکھ کر اسمبلی کے لیے باہر جا رہی تھی، کلاس سے نکلتے ہی مجھے کوئی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی لڑکی کی گھٹی گھٹی چیخ کی آواز ہے۔ شروع میں تو میں کھڑی ہو گئی، یہاں وہاں دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مگر آواز 10ویں کلاس کی طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے بہت ڈر لگا، مجھے لگا کہیں یہ وہی سایہ تو نہیں، اور میں جلدی سے باہر نکل آئی۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی، دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا پسلیاں توڑ کر باہر آئے گا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، مگر اندر ہی اندر میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں ہوا کب اسمبلی ختم ہوئی، میرا سارا دھیان بس اس طرف اٹکا ہوا تھا۔ دل میں سوچا کہ اپنی کلاس ٹیچر کو جا کر سب بتا دوں، مگر تبھی اچانک شور اٹھا، سب بھاگتے اس طرف گئے تو دیکھا ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، سب اسے گھیرے ہوئے تھے، جبکہ ٹیچرز ساری لڑکیوں کو ڈانٹ کر وہاں سے ہٹا رہی تھی کہ اسے ہوا لگنے دو، اس پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی تاکہ اسے جلدی ہوش آ جائے، مگر لڑکیاں ڈھیٹ بن کر سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ جب ٹیچر نے اس کا گورا گورا بازو اوپر کیا تو میں نے دیکھا اس پر ناخنوں کے نشانات تھے۔ ٹیچر نے بغیر کچھ کہے دوسری ٹیچر کی طرف دیکھا، اور دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں اور اشاروں ہی اشاروں میں ایک دوسرے سے بات کی، اور میں ان کی آنکھوں ہی آنکھوں میں ہونے والی گفتگو سمجھ نہ سکی، مگر اتنا سمجھ گئی کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے یہاں، اور اسکول کی انتظامیہ اس بات کو دبا اور چھپا رہی ہے، کیونکہ اگر یہ بات کھل جاتی کہ اسکول میں سایہ ہے اور روز لڑکیاں بے ہوشی کی حالت میں ملتی ہیں تو اسکول کی بہت بدنامی ہوتی، اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی، اور میں دل ہی دل میں خوفزدہ ہوگی، کیونکہ جس گٹی گٹی چیخ کو میں کسی بھوت کی چیز سمجھ کر بھاگی تھی، شاید وہ اسی لڑکی کی چیخ تھی۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ کل سب سے پہلے ہی اسکول جا کر کلاس میں دیکھوں گی کہ کون سا سایہ ہے جس کی وجہ سے ہر روز ایک لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں نے رات کو صبح سویرے کا الارم سیٹ کر دیا تھا، اور جب صبح الارم کی گھنٹی بجنے لگی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شروع میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، جب تھوڑا سوچا تو یاد آیا کہ میں نے کیوں اس رات کو الارم سیٹ کیا تھا۔ جلدی جلدی تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے میں اسکول کے لیے نکلنے لگی، پیچھے سے امی آوازیں دیتی رہی کہ ناشتہ کر کے جاؤ، اتنا سویرے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ امی مجھ پر غصہ ہو رہی تھی تو میں نے انہیں بولا، روز اسمبلی میں لیٹ پہنچتی ہوں، ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی ہے، آج خاص طور پر ٹیچر نے سب کچھ سویرے آنے کا کہا ہے، اگر آج میں لیٹ ہو گئی تو ٹیچر بہت غصہ کرے گی۔ امی سے جھوٹ بول کر میں اسکول کے لیے روانہ ہوگی۔ مجھے اسکول پہنچنے کی بہت جلدی تھی، اسی لیے تیز تیز چل رہی تھی۔ جیسے ہی میں اسکول کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں جلدی پہنچی، کلاس روم میں داخل ہوئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں تو کوئی نہیں تھا، کلاس خالی تھی۔ میں واپس جا ہی رہی تھی جب مجھے اسی کلاس کے ساتھ منسلک دوسری کلاس روم سے کسی کھٹکے کی آواز آئی۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور جو دیکھا اسے دیکھ کر مجھے سانپ سونگھ گیا۔ یہ کوئی سایہ نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا جسے میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، مگر اس کے اصل روپ سے اب آشنا ہوئی تھی۔ لڑکی کے ساتھ وہ شخص چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا اور لڑکی کے منہ پر سختی سے ہاتھ دیا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر صدمے میں آ گئی، میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بکس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی، جس کی آواز پر اس شخص نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو میں لرز گئی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ شخص ایسا کر سکتا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی تو بے ہوش تھی، یعنی اسے بے ہوش کر کے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا تھا، اور احتیاط کے طور پر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا کہیں اسے ہوش نہ آ جائے۔
اس کا مطلب ہے وہ ہر لڑکی کو بے ہوش کر دیتا تھا تاکہ کوئی اس کا سچ نہ جان سکے، کوئی اس تک پہنچ نہ سکے، اور یہ سب وہ شخص اتنی چالاکی سے کرتا تھا کہ آج تک کسی لڑکی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے ہی تو کوئی اس کا اصل روپ نہیں جان پایا تھا۔ مگر آج میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو بہت ڈر گئی۔ مجھے اس کے گھنونے چہرے سے بہت گن آ رہی تھی، مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا تیزاب پھینک کر اس کا سارا چہرہ اور سارا وجود جلا کر راکھ کر دوں، جو لڑکیوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ شخص ان معصوم لڑکیوں کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ کا نشانہ نہیں بناتا تھا تاکہ معاملہ زیادہ خراب نہ ہو جائے اور کسی کا شک اس پر نہ چلا جائے، اور حقیقت بھی یہی تھی، کسی کا بھی شک اس پر نہیں جا سکتا تھا۔ سب کی نظر میں وہ اپنا اچھا مقام بنائے ہوئے تھا، مگر حقیقت آخر کب تک چھپ سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن تو سب کے سامنے آنی ہی تھی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، مجھ سے بالکل ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا وہ شخص اپنی لال ہوتی ہوئی آنکھوں سے مجھے ادھر ہی بسم کر دے گا۔ وہ شخص بہت غصے میں آ گیا تھا اور میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی، اور مجھے میری چھٹی حص کچھ برا ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور پلٹ کر بھاگنے لگی تھی، جب اس شخص نے تیزی سے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا۔ میں ایک کمزور نازک لڑکی تھی، جبکہ وہ ایک طاقتور توانا مرد تھا۔ میں خود کو اس کی چنگل سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اس غلیظ انسان نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا، جسے سنتے ہی میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو خود کو یہاں ایک کلاس روم میں بند پایا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کتنا وقت مجھے یہاں پر بیت گیا ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ میں بری طرح اس شخص کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ اب یہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو ہر لڑکی کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ یہ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی، اور میں اپنے رب سے دعا کرنے لگی کہ اپنا کوئی مسیحا یہاں بھیج دے اور مجھے اس قید سے رہائی دلا دے اور میری عزت داغدار ہونے سے بچا لے۔ میں رو رہی تھی، گر گرا رہی تھی، مگر کوئی میری آواز سننے والا نہیں تھا، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ اور سن سکتا ہے۔ میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی اور ان سے مدد مانگنے لگ گئی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ میری دعا ضرور سنے گا، میری مدد ضرور کرے گا۔ ابا بولتے تھے جب دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، وہ کبھی مظلوم کی دعا کو رائیگاں جانے نہیں دیتا۔ ڈر اور خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں بے چینی سے کبھی ٹہلنے لگتی تو کبھی تھک ہار کر بیٹھ جاتی۔ اب میں نے غور سے کلاس روم کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ 10ویں کلاس تو نہ تھی، بلکہ 10ویں کلاس کے ساتھ جڑا ہوا ایک دوسرا کمرہ تھا جو ہر وقت بند رہتا تھا۔ اس میں جگہ جگہ ٹوٹے ہوئے ڈیسک اور ٹوٹی ہوئی ٹیبلیں پڑی تھیں۔ شاید اس کمرے کو اسٹور کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے یہاں پر کسی کا آنا جانا نہ تھا۔ مگر ادھر سے واش روم تک گزرتے ہوئے شاید یہ گھٹیا آدمی لڑکیوں کی طاق میں رہتا تھا اور انہیں بے ہوش کر کے یہاں لاتا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے مجھے جھرجھری آ رہی تھی، اور ایک بار پھر میں نے رونا شروع کر دیا، دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، اور جب کوئی نہیں آیا تو تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ اب میں چپ کر کے اپنے تقدیر کا فیصلہ تسلیم کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کوئی باہر سے دروازے کا تالا کھول رہا ہے۔ میری جان میرے قدموں پر آ گئی تھی، میرا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ہونٹ ایک دم خشک ہو گئے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کئی دن سے پانی نہیں پیا ہو۔ گرمیوں کی شروعات تھی اور مجھے بری طرح گرمی لگ رہی تھی، پسینے سے میرا سارا جسم شرابور ہو گیا تھا، مگر اچانک یہ آہٹ سن کر میں ایک دم ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تو میرا دل دہل گیا، یہ دیکھ کر کہ یہ شخص تو میرا نام نیلم ہے، سب مجھے پیار سے نیلو نیلو کہتے تھے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک غریب گھرانے میں پایا۔ میرے والدین غریب تھے، ہم 5 بہن بھائی تھے، مگر ہم سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس مہنگائی میں جہاں اچھے مہنگائی کا رونا روتے تھے، وہاں پر ہم جیسے غریبوں کا حال تو بالکل بے حال تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں پیٹ پالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو دوسری ضروریات تو بعد کی باتیں تھیں، مگر پھر بھی اماں ابا چاہتے تھے ہم تعلیم حاصل کریں، اس لیے ابا نے ہم سب بہن بھائیوں کو سرکاری اسکول میں داخلہ دلایا تاکہ ہم پڑھ لکھ سکیں۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے بہت محنت کرتی تھی اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جایا کرتی تھی۔ امی نے مجھے گھر کے کام کاج سے دور رکھا تھا، وہ کہتی تھی نیلو تم پڑھائی پر توجہ دو، کام کے لیے تو ساری عمر پڑھی ہے، میں خود پڑھی لکھی نہیں ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں میری بیٹی تعلیم حاصل کرے۔ اماں کہتی تھی کہ نانا جان نے کہا تھا میں بس ایک بچے کو ہی پڑھا سکتا ہوں، اس لیے شہریار کو پڑھاؤں تاکہ بڑھاپے میں وہ ہمارے کام آئے۔ اس دور میں لوگ بیٹوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے تھے، اس لیے نانا جان نے بھی شہریار ماموں کی پڑھائی پر زیادہ توجہ دی تاکہ وہ کچھ بن جائے اور ان کے حالات صحیح ہو جائیں۔
اماں کا تعلق بھی ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے نانا جان نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا۔ ماموں شہریار بہت محنتی اور ہوشیار تھے، دل لگا کر پڑھا اور کچھ بننے کی لگن ان کے اندر شروع سے موجود تھی، اس لیے ان کو پولیس میں نوکری مل گئی تھی اور اب وہ اچھے عہدے پر فائز تھے۔ ماموں اکثر ہمارے گھر آتے جاتے تھے اور ہم سے بہت محبت کرتے تھے، میں دل لگا کر پڑھتی تھی۔ شہریار ماموں میری بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے اور میرے لیے بہت ساری انگلش سٹوریز کی کتابیں لاتے تھے۔ میری انگلش کافی اچھی تھی اور مجھے سٹوریز پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا، خاص کر سسپینس والی سٹوریز، اور میں اپنی پڑھائی کو بھی پورا وقت دیتی تھی۔ میں اپنے امی ابا کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی اور خوب دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ میرا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں۔ جب اسکول میں ایسی باتیں ہونے لگی کہ آئے دن کوئی لڑکی بے ہوش ہو جاتی، تبھی ہر ایک کی زبان پر یہی بات ہوتی کہ 10ویں کلاس پر سایہ ہے جو روز نئی لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے یہ باتیں بے معنی لگتی تھیں، اس وجہ سے میرے اندر تجسس بڑھتا گیا اور شاید سسپینس والی سٹوریز پڑھ کر میرے اندر بھی تجسس پیدا ہوا کہ دیکھوں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اس طرح سے پردہ ہٹاؤں اور سچ سب کے سامنے لاؤں۔ اور جب میں تجسس کے مارے یہ دیکھنے سویرے ہی اسکول گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہمارے اسکول کا کینٹین والا انکل اس لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا۔ یہ انکل تو اتنے شریف تھے، ہر کوئی ان کو پسند کرتا تھا، سب ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ انکل ہمیشہ آنکھیں نیچے کیے رکھتے تھے، اسکول کا پرنسپل اور سارا اسٹاف ان کو بہت پسند کرتا تھا۔ اب انکل کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے سوہانے روح تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا یہ انکل اپنی آنکھیں کیوں ہمیشہ جھکائے رکھتا تھا، تاکہ اس کی آنکھوں سے کوئی اس کے اندر کا بید نہ جان لے اور اس کی آنکھیں کہیں اس کی چوری نہ پکڑوا لے۔ میں فوراً اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مجھے ڈر تھا کہیں انکل میرے ساتھ بھی، اور اس سے آگے مجھ سے کچھ سوچا نہ گیا۔ اتنی بچی تو میں نہیں تھی کہ صحیح غلط کی پہچان نہ کر سکتی تھی۔ میٹرک میں پہنچنے والی لڑکی، میں اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، بس اپنی جان چھڑوا کر وہاں سے بھاگنے والی تھی جب انکل شاکر نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے بے ہوش کر کے یہاں قید کر لیا تھا، اور میں اس قید میں بغیر پانی کے مچھلی کی طرح پھڑپڑا رہی تھی اور یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تو شاید اسکول کی بھی چھٹی ہو گئی تھی، جو کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں ہو رہا تھا۔ میری جان پر بننا ہی تھی، مطلب اب کوئی نہیں جان پاتا کہ میں یہاں قید ہوں۔ اب میں اس وقت کو اور خود کو کوس رہی تھی جب میں بہادر بن کر سارے رازوں سے پردہ ہٹانے آئی تھی اور خود پھنس گئی۔ ہو سکتا ہے مجھے وہ شخص مار ڈالے کیونکہ میں اسے پہچان گئی تھی، اور یہاں سے نکلنے کی صورت میں اسے یہی ڈر ہوگا کہ کہیں میں اس کی حقیقت سب کو بتا نہ دوں۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، شاید جان دینا آسان تھا، مگر اپنی آبرو کھونا بہت مشکل تھا۔ مجھے اپنی ماں باپ کی فکر ہو رہی تھی، ان پر کیا بیت رہی ہوگی، کیسے وہ مجھ تک پہنچیں گے، یہاں میری لاش ہی ان تک پہنچے گی۔ اسی کشمکش میں تھی جب مجھے باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں ساری ہمت ہار گئی۔ بس اب سب اپنے اختتام کو پہنچنے والا تھا، سب ختم ہونے کو تھا، اور باہر سے دروازہ جب کھولا گیا تو میں دہل گئی۔ مجھے اس کی امید تو ہرگز نہ تھی، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہ تھا، یہاں رہ کر میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے گی تھی۔ دروازہ کھولا تو وہاں پر ماموں شہریار پولیس کا یونیفارم پہنے کھڑے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا وہ کسی فرشتے کا روپ لے کر آئے ہوں۔ اللہ نے اپنی غیبی مدد بھیج دی تھی جو میں یہاں پر کھڑی کب سے مانگ رہی تھی۔ بے شک وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ میں بھاگ کر شہریار ماموں کے گلے لگ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ ان کے ساتھ پولیس کے دوسرے اہلکار بھی تھے اور پرنسپل صاحبہ بھی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ ماموں مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میرے والدین بھائی بہن مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، ان کے چہرے بتاتے تھے کہ پچھلے 8 گھنٹے سے وہ کس عذاب میں مبتلا تھے۔ ہاں، یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں 8 بجے سے اس کلاس روم میں قید تھی، اور شہریار ماموں جو میرے سگے ماموں تھے اور پولیس کے شعبے سے وابستہ تھے، ابا اور اماں نے انہیں میری گمشدگی کا بتایا تو وہ فوراً سے میرے اسکول آ گئے اور اسکول کو سیل کروا دیا، کیونکہ انہیں تفتیش کے دوران کچھ لڑکیوں سے معلوم پڑا تھا کہ نیلو اسکول آئی تو تھی پر ہم نے اسے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تب ماموں نے اپنے عملے کے ساتھ اسکول کو سیل کر لیا اور سارے اسکول کی تلاشی لی اور بند کمروں کو کھلوایا۔ ماموں سمجھ چکے تھے کہ نیلو اسکول کے اندر ہی ہے۔ اس دوران میں نے ماموں کو ساری حقیقت بتا دی کہ مجھے شاکر انکل نے یہاں قید کیا، کیونکہ میں ان کی ساری حقیقت جان چکی تھی۔ 10ویں کلاس میں کوئی سایہ نہیں بلکہ شاکر انکل لڑکیوں کو بے ہوش کرتے تھے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ تب پولیس نے جگہ جگہ شاکر کے ٹھکانوں پر جہاں جہاں اس کے پائے جانے کا امکان ہو سکتا تھا اس جگہ چھاپے مارے اور شاکر انکل کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور مار پیٹ کر ان سے سب اگلوا لیا۔ تب انہوں نے بتایا کہ وہ اسکول میں کینٹین چلاتے تھے اور انہیں کافی سال گزر چکے تھے اور اسکول کا سارا عملہ ان پر بھروسہ اور اعتماد کرتا تھا۔ تبھی ایک دن ایک خوبصورت لڑکی کو اکیلا دیکھ کر میرے اندر کا شیطان جاگ گیا
اور میں نے اگلے دن اسے بے ہوش کر کے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، مگر اس ڈر سے کہ میں پکڑا نہ جاؤں اس لیے اسے چھوڑ کر چھپ گیا، تاکہ لڑکی کو بے ہوش پا کر خود بخود یہ افواہ اٹھنے لگی کہ 10ویں کلاس میں سایہ ہے جو لڑکیوں پر عاشق ہو جاتا ہے، اور تب سے میں نے اسی کلاس کی لڑکیوں کو بے ہوش کر کے ان کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا اور اتنی صفائی سے وہاں سے غائب ہو جاتا تھا کہ کسی کو خبر تک نہ لگنے دی۔ اور اس دن مجھے اس لڑکی نے دیکھا اور پہچان لیا تو میں نے اسے بے ہوش کر کے خالی کلاس روم میں بند کر دیا اور واپس اپنے کام پر لگ گیا تاکہ مجھ پر کسی کو شک نہ ہو۔ میں نے سوچا جب اسکول خالی ہو جائے گا تب میں اس لڑکی کو دیکھ لوں گا، مگر ابھی 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں نے پولیس کو بلایا اور اسکول کے باہر سب سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ تب مجھے پتہ چلا یہ پولیس افسر جو تحقیق میں سب سے آگے ہے، لڑکی اس کی بانجی ہے۔ تب میں فرار ہو گیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کیونکہ اب میرا اسکول کے اندر جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ اسکول کو سیل کر دیا گیا تھا اور پولیس والے سارے اسکول کی تلاشی لے رہے تھے۔ میں چھپ گیا تاکہ پولیس مجھے ڈھونڈ نہ سکے، مگر پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور اس لڑکی نے میرا سارا راز فاش کر دیا۔ اس کی باتیں سن کر ماموں آگ بگولا ہو گئے، اسے بہت مارا اور میرا نام اور شناخت چھپایا گیا۔ میں تھانے وغیرہ کے چکر سے بھی ماموں کی وجہ سے بچ گئی تھی۔ اب بھی میں وہ وقت یاد کرتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ مجھے اکثر خواب میں بھی وہ خالی اسٹور نما کلاس روم نظر آتا ہے اور وہاں خود کو قید پاتی ہوں تو چیخ کر نیند سے جاگ جاتی ہوں۔ میں زندگی بھر اس بھیانک وقت کو نہیں بھول سکتی جب میں قید میں تھی اور شہریار ماموں کو دعائیں دیتی نہیں تھکتی، جن کی وجہ سے میں بر وقت بچ گئی تھی۔ تمام اسکولز کی انتظامیہ کو چاہیے کہ ہر شخص پر کڑی نظر رکھیں۔ اسکول ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر والدین اپنے بچوں کو بیچ کر اطمینان کرتے ہیں کہ ان کے بچے اور بچیاں وہاں پر محفوظ ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوتا وہاں پر کیسے بڑھوپیے بھیس بدل کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور شرافت کا لبادہ اوڑھ کر سب کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اور والدین اور اساتذہ اس بات سے بالکل انجان ہوتے ہیں کہ ان کے ناک کے نیچے کیسا کھیل رچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت کرے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل دربار ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔